ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر سورہ اعراف آیت نمبر 52۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ یقیناً ہم ان کے پاس ایسی کتاب لے کر آئے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک ایسی کتاب بھیج دی، فصلنا، جس کے اندر ہم نے تمام باتیں پوری بست و تفصیل کے ساتھ ذکر کر دی، علی علم، اپنے علم کی بنیاد پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، ہر چیز کو جانتے ہیں، کاموں کے ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو جانتے ہیں کہ وہ کب ہوں گے اور کیسے ہوں گے۔ تو دیکھیں کہ سابقہ ہم رکوع کے اندر دیکھیں، بلکہ 2 رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کا کلام، اہل جنت کی گفتگو، اہل اعراف کی گفتگو بڑی تفصیل سے ذکر کر دی کہ یہ آپس میں یہ لوگ باتیں کریں گے۔ تو سورت کے شروع میں ابتدائی انسانیت کو ذکر کر دیا، انجام ذکر کر دیا، مسلسل یہ باتیں ذکر ہو رہی ہیں کہ ایمان والوں کا کیا بنے گا اور جو منکرین ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فصلنا، ہم نے اس کتاب میں ہر چیز کو کھول کھول کر تفصیل سے ذکر کر دیا، حتیٰ کہ سابقہ قوموں کے واقعات بھی ذکر کر دیے کہ جنہوں نے نہیں مانا ان کے ساتھ ہوا کیا۔ اور یہ قرآن ہدن، ہدایت ہے، ورحمۃ لقوم یؤمنون، یقین کرنے والی قوم کے لیے، جو یقین کریں گے ان کے لیے رحمت بھی بنے گی، ہدایت بھی بنے گی، لیکن جو یقین نہیں کریں گے اس قرآن پر، نہ ان کے لیے ہدایت بنے گی نہ ان کے لیے رحمت۔ هل ينظرون الا تأویلہ، کیا یہ لوگ اس کے انجام کا، یعنی قرآن نے جو انجام بیان کیا ہے ناشکری کا، کفر کا، کیا اس انجام کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ قیامت آ جائے، یا جن عذابوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ عذاب آ جائیں پھر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ یوم یأتی تأویلہ، اور جس دن اس کا انجام، یعنی قرآن کا بیان کیا ہوا انجام وہ آ جائے گا، یعنی قیامت آ جائے گی، یا اللہ نے جو عذاب بتلائے ہیں وہ آ جائیں گے اور بندوں کو آ کر پکڑ لیں گے۔ یقول الذین نسوہ من قبل، وہی لوگ کہیں گے جو اس قرآن کو پہلے بلا چکے ہیں، وہ کہیں گے کہ قد جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول حق بات کو لے کر آئے تھے، ہم نے نہیں مانا۔ فہل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، کیا کوئی ہے سفارشی جو ہماری سفارش کر دے، جو آج ہمیں چھڑوا دے، آج ہمیں بخشوا دے، او نرد، یا ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے، فنعمل غیر الذی کنا نعمل، ہم ان اعمال سے ہٹ کر دوسرے اعمال کریں، کیونکہ وہ لوگ تو نافرمانی کر کے آئے ہوں گے، تو اس سے ہٹ کر دوسرے اعمال کیا ہیں، فرمانبرداری والے ہم اعمال کر کے آئیں، تو کیا ایسا کوئی ممکن ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد خسروا انفسہم، وہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈال چکے، وقت ختم ہو گیا، مہلت ختم ہو گئی، اب اجازت ختم، اب موقع ہاتھ سے گیا، طوطے اڑ گئے۔ فضل عنہم ما كانوا یفترون، اور جو کچھ وہ جھوٹ باندھتے تھے اللہ پر کہ یہ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، یا دنیا کے اندر ہم آسودہ حال ہیں تو کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھیجے گا، تو یہ جو جھوٹ باندھتے تھے یہ سب ان سے غائب ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے، ان کے جو معبودان باطلہ تھے وہ بھی ان کے آج کام نہیں آئیں گے، وہ بھی کہیں ان کو نظر نہیں آئیں گے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو ایک وقت ہے، جیسے کہ میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ ایگزامینیشن ہال کے اندر جب تک آپ ہیں، آپ کو اختیار ہے کہ آپ کاغذ کے اوپر کچھ بھی لکھ لیں،
لیکن جب آپ ایک مرتبہ اس سے باہر آ گئے، اب آپ لاکھ منہ بنائیں، منتیں کریں، کبھی بھی آپ کو آپ کا پیپر واپس نہیں دیا جاتا۔ بالکل یہی صورتحال ہے کہ جب موقع گزر گیا، ایک مرتبہ یہ جہاں ختم ہو گیا، آنکھ بند ہو گئی تو مہلت ختم ہو، اب آپ کمرے امتحان سے نکل گئے۔ اب آپ لاکھ روئیں اور منتیں کریں اور وعدے کریں کہ جی اب مجھے سمجھ میں آ گئی، اب تو میں فرما بردار بنوں گا، تو نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی فرما دیا کہ دیکھیں کہ ان کو دوبارہ بھیج بھی دیا جائے، پھر سے مہلت دے دی جائے، پھر بھی وہی کریں گے جو اب کر رہے ہیں، جو اب کر کے آئے ہیں۔ یہ لوگ باز نہیں ہیں۔ یہ جب انسان کو وہی سارے اختیارات ملتے ہیں، وہی سارا ماحول ملتا ہے، تو پھر وہ اسی ڈگر پر چل پڑتا ہے جس پر وہ پہلے چلا تھا۔ یہی تو وجہ ہے کہ کفار کو ہمیشہ کا عذاب ہوگا، حالانکہ انہوں نے نافرمانی تو 40 سال کی ہے، 50 کی ہے، 60 سال کی ہے، 70 سال کی ہے، یعنی جتنی ہر کافر نے عمر پائی ہے تو اتنی اس نے نافرمانی کی، لیکن عذاب ہمیشہ کا۔ اسی طرح جو ایمان والے ہیں انہوں نے بھی 60 سال، 70 سال، 80 سال یہ عمر پائی ہے اور اس میں فرما برداری کی ہے، لیکن جنت ہمیشہ کی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر یہ کائنات ہمیشہ باقی رہے، دنیا اور لوگوں کی لمبی لمبی عمریں ہوں، تو ہمیشہ بھی مسلمان دنیا کے اندر رہیں گے، تو پھر یہ ہمیشہ ہی فرما برداری کرتے رہیں گے۔ اور اگر کافروں کو ہمیشہ کی زندگی دے دی جائے تو یہ ہمیشہ نافرمانی کرتے رہیں گے۔ یہ تو ایک گویا کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ مشت اذخر وارے، کہ جو ڈھیر اور کھلیان ہوتا ہے فصل کا، غلے کا، اس میں سے ایک مٹھی اٹھائی جاتی ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا وہ خراب ہے۔ اگر وہ ٹھیک ہے تو سارا کھلیان ٹھیک ہے۔ کہ یوں کہنے کہ دیگ میں سے چند چاول ہی نکال کے ہاتھ سے دبا کر دیکھے جاتے ہیں کہ وہ گل گئے یا نہیں گلے، اگر وہ گل گئے تو ساری دیگ گل، اگر وہ کچے تو سارے کچے۔ تو بالکل اسی طرح یہی صورتحال ہے کہ ان کافروں کو اگر ہمیشہ کی زندگی ملتی ہمیشہ نافرمان رہتے، اور مسلمانوں کو ہمیشہ کی زندگی ملتی تو ہمیشہ فرما بردار رہتے۔ اسی بنیاد پر انہیں ہمیشہ کی جنت یا ہمیشہ کی جہنم وہ ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔